ناولز فار ایور میں خوش آمدید ناول مجھے تم سے محبت ہے اور اس کی رائٹر ہے شازیہ مصطفیٰ۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو بغیر کسی دیر کے۔ تم کیا سمجھتے ہو میں شہزین کو ایسے ہی بخش دوں گا؟ نبیل بڑی مسکراتی نگاہوں سے ہیشم کو دیکھ رہے تھے جو آدھے گھنٹے سے ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ وہ محترمہ آپ کی سالی صاحبہ ہے اور کافی تیز ترار بھی، سوچ لیں جوابی کارروائی وہ بھی کر سکتی ہے۔ وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سنو، اس کے لیے میں نے تمہارا انتخاب کیا ہے، تم اسے قابو کرو گے۔ واٹ؟ خدا کو مانیے نبیل بھائی، مجھے اپنی جان بہت پیاری ہے، مجھے خواہ اس معاملے میں کیوں گھسیٹ رہے ہیں؟ وہ گھبرا گیا۔ تمہیں پتہ نہیں ہیشم، وہ لڑکی جب تک وہاں ہے مہین کو یہاں آنے نہیں دے گی، اور تمہیں معلوم ہی ہے مہین کی ڈیلیوری ہونے والی ہے۔ سنیے، اپنا معاملہ آپ خود نپٹائیے، مجھے شامل نہ کریں۔ اس نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے منع کیا۔ شامل تو تم ہو گئے ہو، پھر مجھے تم ہی مناسب لگ رہے ہو۔ اس کے دماغ میں جو پک رہا ہے وہ تمہیں نکالنا ہے۔ نبیل بھائی، وہ آپ سے خائف ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ برادر، تعلق تم سے ہی بنانا ہے، دعا کرو اس بار مہین کی بیٹا ہو جائے، کم از کم میں سرخرو تو ہو جاؤ۔ امی کے سامنے پھر وہ خوشی خوشی مہین کو لے آئیں گی۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تائی امی آپ کی شادی کی اتنی مخالفت کر چکی تھی، پھر بھی مہین آپ کی کیسے ہو گئی؟ ہیشم کو تو یہی حیرانگی تھی، وہ پچھلے 4 سالوں سے امریکہ میں زیر تعلیم تھا۔ گزشتہ ماہ ہی وہ تعلیم مکمل کرنے آیا تھا، اس لیے وہ نبیل کی شادی پر بھی نہ تھا، مگر دور بیٹھے اسے ساری خبریں ملتی رہی تھی۔ یار، یہ محبت ہوتی ہے، بس سمجھو میری سچی محبت تھی، پھر تھوڑی ابو کی سپورٹ تھی، اس لیے شادی ہو گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے بتانے لگے۔ ہیشم صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ یار، شہزین مجھ سے میری بیٹیوں کو بھی ملنے نہیں دیتی ہے۔ محترمہ خاصی جنگجو بھی ہے، وہ صرف ایک بار ہی ملا تھا جب وہ یہاں مہین کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو آئی تھی۔ ہیشم اس دوران ہی امریکہ سے آیا تھا، مگر اس نے صرف دیکھا ہی تھا، بات کرنے کی نوبت نہ آئی تھی۔ بیٹیوں کو تو آپ زبردستی یہاں لیے آئے، مہین رو رو کر مر جائے گی اگر یہاں لے آیا تو، نبیل نے افسردگی سے کہا۔ پھر آپ بھابھی کو ہی زبردستی لے آئے، تائی امی کو میں سمجھا لوں گا۔ اس نے خاموشی سے نبیل کے شانے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ ان کی تو کل کائنات ہی مہین اور ان کی بیٹیاں تھیں، مگر ماں کی نفرت مہین سے ہنوز برقرار تھی۔ پھر اوپر تلے 2 بیٹیاں ہو گئی تھیں۔ اس دن سے انہیں لگ گئی تھی کہ نبیل کی دوسری شادی کرائیں گی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مہین نبیل کی بیوی ہے، وہ تو مل سکتا ہے۔ فاطمہ بانو تو شہزین پر برہم ہونے لگی، جو نہ صرف مہین کو بلکہ دونوں بھانجیوں کو بھی اندر لے آئی تھی۔ آنٹی، میں شہزین کی کسی بھی بات کا برا نہیں مانتا۔ نبیل خود ہی اندر آ گئے۔ شہزین منہ پھلا کے کرسی پر بیٹھ گئے، جبکہ مہین انہیں دیکھ کر کھل ہی گئی۔ نبیل، یہ بہت خود سر ہوتی جا رہی ہے۔ ارے آنٹی، شہزین میری چھوٹی بہن ہے۔ نہیں ہوں میں کسی کی بہن۔ غصہ اس نے مہین کو ہی دکھایا جو اپنا سارا سامان تیار کر کے نبیل کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ آپ ہی تم جا تو رہی ہو، یاد رکھنا تمہاری ساس کل صبح ہی روانہ کر دیں گی۔ وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ نبیل نے شرمندگی سے نگاہ اٹھائی، کیونکہ ان کی امی نے شہزین کو بھی تو بہت سنائی تھی۔ زیادہ بڑبڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، امی نے سرزنش کی۔ امی، آخر آپ کو لوگوں کی برائی نظر کیوں نہیں آتی؟ آپ کی بیٹی اس گھر میں خوش نہیں ہے، لیکن آپ اسے وہیں جنجال پورہ میں بھیجنے کے لیے رضامند ہے۔ شہزین، بند کرو اپنی بکواس، مہین نے بھی اسے ڈانٹا۔ نبیل اطمینان سے بھڑکتی گرجتی شہزین کو پرسوچ نگاہوں سے دیکھتے رہے۔ آپ ہی وہ لوگ تمہیں مار دیں گے۔ مہین، تم اپنی تیاری کرو اور گھر جاؤ، اسے اس کے باپ ہی سنبھالیں گے۔ بہت زبان چلنے لگی، نہ بڑے کا لحاظ نہ چھوٹے کا خیال۔ امی اکتا کر کمرے سے ہی نکل گئی تھی۔ شہزین پیر پٹکتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ شہزین، میں مانتا ہوں میری امی کا رویہ تم سب کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، بس نبیل بھائی، بس میری بات کان کھول کر سن لیں۔ اگر اس بار بھی آپ کی امی کو پوتے کا تحفہ نہ دے سکی تو میں اس گھر میں آپ کو 1 منٹ بھی نہیں چھوڑوں گی۔ اس کی آنکھیں غصے سے باہر نکل رہی تھی۔ تم اطمینان رکھو، اس بار ہمارا بیٹا ہی ہوگا۔ ان کے لہجے میں وسوع کو یقین تھا۔ مہین نے جھم کر نگاہ جھکا لی۔ محبت سے شادی کر کے لے گئے تھے، لیکن وہ آپ کی امی صاحبہ، انہیں تو پوتے چاہیے۔ اس کے لہجے میں نفرت و ناگواریت تھی۔ مہین تو اس کی وجہ سے اکثر پریشان ہو جاتی تھی۔ مہین کو نبیل لے گئے تھے اور شہزین نے اس رات غصے میں نہ کھایا نہ پیا۔ ابو تک منا کے تھک گئے۔ فراز تک سے وہ نہیں بول رہی تھی، ورنہ اس سے تو اس کی لڑائی روز ہی ہوتی تھی۔ پھر بعد میں اسے آئس کریم چاکلیٹ دے کر منا لیتا تھا، مگر اس بار تو وہ سب سے ہی سخت ناراض ہو گئی۔ کہہ دیتی ہوں میں نبیل، تجھے دوسری شادی کرنی ہوگی۔ تائی امی، آپ بھی حد کرتی ہیں، دوسری شادی کی کیا ضرورت ہے؟ ہیشم نے جھٹ ان کی بات کاٹی، کیونکہ اب یہ مسئلہ اسے ہی حل کرنا تھا۔
مجھے اپنے بچے کے لیے یہ بوجھ نہیں پیدا کروانے ہیں۔ وہ تنک گئی۔ ہیشم خفیف سا ہو گیا۔ مہین اس تکلیف میں بھی ان کی ایسی گرا باتیں برداشت کر رہی تھی، مگر دوسری شادی کا سن کے تو ضبط ہی نہ ہوا۔ وہ اٹھی مگر ایک تکلیف کی لہر نے اسے تڑپا دیا۔ مہین، نبیل تو لرز ہی گئے۔ ایسی تمہاری نازک مزاج بیوی ہے تو اس سے کہو یہ بچے کیوں پیدا کر رہی ہے؟ پلیز دائی امی۔ ہیشم کو ان کی ایسی دقیانوسی سوچوں پر حیرانی کے ساتھ افسوس ہوتا تھا جو اتنی سخت دل تھی۔ چپ کرو تم، زیادہ اس کی سائڈ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہاتھ نچاتی اندر چلی گئی۔ نہ انہیں مہین کی ایسی حالت کی فکر تھی اور نہ ہی اس کی دل آزاری کی۔ ہیشم جلدی سے امی کو بلا لایا تھا۔ انہیں مہین کی فکر بھی رہتی تھی۔ مہین، اگر درد زیادہ ہے تو ہسپتال چلیں؟ انہوں نے اس کے سرہانے بیٹھ کے پوچھا۔ بس ٹھیک ہے چچی جان۔ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ نبیل متفکر سینے پر بازو لپیٹے کھڑے تھے۔ مہین، چیک اپ کروا لیتے رات میں، پھر اگر تمہاری طبیعت خراب ہو گئی تو؟ اب نہیں ہے، آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اس نے کروٹ لے لی۔ نبیل، تم بھابھی سے زیادہ بحث مت کیا کرو۔ چچی جان، آپ نے سنا وہ کہہ رہی ہیں میں دوسری شادی کروں؟ روحان سے ہو گئے۔ بھابھی کے مزاج کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں تو خود انہیں سمجھاتی ہوں۔ وہ خود اپنی جٹھانی کی اس اکھڑ طبیعت سے نالا تھی۔ جیسے وہ کمرے سے باہر آئی، ہشام نے ان سے مہین کی طبیعت کا پوچھا۔ وہ جان بوجھ کے اندر نہیں گیا تھا، کچھ لحاظ و شرم تھی۔ امی، اس طرح تو مشکل ہو جائے گی، دعا کر رہی ہوں کہ مہین کو اس بار بیٹا دے دے تاکہ وہ بھی سکھ سے رہ لے۔ بتاؤ ان معصوم بچیوں کا کیا ہوگا؟ انہیں روبا اور عروس کا خیال آیا جو اس وقت ان کے پورشن میں مسکان کے پاس تھی، لیکن میں یہ ہونے نہیں دوں گا۔ ہشام نے سوچ لیا تھا کہ تائی امی کو کسی طرح بھی ان کے ارادے سے باز رکھنا ہے، کیونکہ نبیل مہین اور اپنی بچیوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے تو کرے گا۔ تم آ کر کھانا کھا لو، وہ اسے بلاتی ہوئی چلی گئی تھی جو گہری سوچ میں غرق تھا۔ دن اس تیزی سے گزرے تھے کہ پتہ ہی نہ چلا، اور پھر شاید یہ دعاؤں کا ہی نتیجہ تھا۔ اوپر والے کو اس کا خیال آ گیا تھا۔ ایک رات مہین نے ایک گول مٹول سے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ سبھی حیران رہ گئے تھے۔ ادھر شہزیر نے سنا تو رات ہی میں اسپتال دوڑی آئی تھی۔ کتنا پیارا ہے! جھٹ اس نے ننھے گڈے کو گود میں اٹھا لیا۔ غصہ تو نہیں ہو؟ نبیل نے اسے چھیڑا، جو جواب میں انہیں گھورنے لگی۔ ہسپتال کے روم میں پورا قافلہ ہی موجود تھا۔ شامل نہیں تھی تو نبیل کی امی، کیونکہ اپنی انا کے آگے وہ جھکنے کو تیار نہ تھی۔ اب بھی تمہاری ساس صاحبہ نہیں آئی نا؟ اس نے کمرے میں باری باری سب کو ہی دیکھا۔ ہشام کی دلچسپ اور پرشوق نگاہیں پنک کپڑوں میں ملبوس اس اکھڑ حسینہ کا طواف کر رہی تھی جو جان بوجھ کے اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ بدتمیز، آنٹی نہیں کہہ سکتی ہو؟ مہین نے سرزنش کی۔ مہین، یہ اپنی ساس کو بھی اسی طرح مخاطب کرے گی، کیوں ہشام؟ نبیل نے فان کلر کے قمیض شلوار میں ملبوس ہشام کو ٹھوکا مارا جو چونک گیا۔ شہزین جان بوجھ کر نبیل کی باتوں پر دھیان نہیں دے رہی تھی، مگر اس وقت ہشام کا دیکھنا اسے نروس کر رہا تھا۔ اب اس کا نام میں رکھوں گی، وہ یکدم بولی۔ جی نہیں، اس کا نام اس کی دادی رکھیں گی، تم اپنے بچوں کا خود رکھنا۔ مہین نے ننھے گڈے کو پیار کر کے کہا۔ وہ لب بھینچ کر اسے گھورنے لگی۔ بالکل ٹھیک کہا ہے نا ہشام؟ انہوں نے پھر ہشام کے شانے پر ٹھوکا مارا۔ مجھے کیا پتا، وہ گڑبڑا گیا۔ نبیل بھائی، میں نا آپ کو سمجھ رہی ہوں، آپ جو کچھ سوچ رہے ہیں نا وہ بالکل نہیں ہوگا۔ شہزین کے تو آگ ہی لگ گئی ان کی شوخی شرارت دیکھ کر۔ یعنی تم اس سے جھگڑا کرو گی؟ کس سے؟ الٹا اس نے نبیل سے سوال کر ڈالا۔ اپنے میاں سے۔ لڑکی پہلے بچے کا نام صرف میاں رکھتا ہے، اس لیے یہ حق تم اس سے چھین نہیں سکتی، کیوں ہشام؟ آپ ہر بار انہیں کیوں شریک کر رہے ہیں؟ توپوں کا رخ اس نے مکمل ان دونوں کی جانب کر دیا۔ ہشام بیچارہ، وہ تو گڑبڑا گیا، وہ جانے لگا۔ سنیے مسٹر، جو الٹی سیدھی آپ کے دماغ میں ہے نا، اسے میں اچھی طرح نکالنا جانتی ہوں۔ اپنی بڑی بڑی آنکھیں چارمنگ سے ہشام پر گاڑے وہ وارننگ دے رہی تھی، وہ تو ہکا بکا رہ گیا۔ مہین نے سر پیٹ لیا۔ نبیل کو اس کے چڑھنے پر مزہ آ رہا تھا۔ لڑائی بڑھ ہی جاتی، وہ تو چچی جان آ گئی اس لیے چپ ہو گئے۔ مہین ڈسچارج ہو کے گھر آ چکی تھی، لیکن رقیہ بیگم نے ابھی تک پوتے کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ انصار ملک تو پوتے کو دیکھ کر نہال ہی ہو گئے تھے۔ روبا اور عروس بھی چھوٹے بھائی کو دیکھ کر خوش تھی۔ گھر میں ایک رونق لگی ہوئی تھی۔ بھابھی امی نے ابھی تک جونیئر کو نہیں دیکھا نا؟ فائز نے اسے مخاطب کیا جو لاؤنج میں گمسم سی بچے کو لیے بیٹھی تھی۔ میری خود ہمت نہیں پڑ رہی ہے۔ لائیے مجھے دے، میں لے کے جاتا ہوں۔ ایک ہفتہ ہو گیا، ابھی تک اس کا نام بھی نہیں رکھا ہے۔ وہ بچے کو اٹھا کر رقیہ بیگم کے کمرے میں آ گیا۔ انہوں نے ترچھی نگاہ کر کے دیکھا، مگر فوراً پشت گھما کے لیٹ گئی۔ امی بس کریں، ناراضگی دیکھیے کتنا پیارا ہے، یہ بالکل نبیل بھائی کی کاپی، اور آنکھیں دیکھیے بالکل آپ جیسی ہیں۔ اور دیکھیے بھابھی نے اس کا نام بھی کسی کو رکھنے نہیں دیا، کیونکہ آپ جو رکھیں گی۔ کمل میں لپٹے ٹکر ٹکر دیکھتے گڈے کو ان کے پہلو میں لٹا دیا، مگر وہ اس وقت بالکل چپ تھی، حالانکہ شرمندگی کی وجہ سے وہ ابھی تک مہین کے پاس تک نہیں گئی تھی۔ امی، اس معصوم سے مت ناراض ہو۔ فائز نے ان کے ہاتھ پکڑے، مگر وہ اب بھی خاموش تھی۔
بھابھی بیچاری تو پہلے ہی آپ سے اتنا ڈرتی ہیں، وہ اب بھی رو رہی ہیں کیونکہ آپ ناراض ہیں۔ امی سوچیے، آپ نبیل بھائی بھابھی سے شدید ترین محبت کرتے ہیں، اگر ان کی دوسری شادی کروا دیتی تو سوچے ربا اور عروس کا کیا ہوتا۔ وہ آپ کی اولاد ہے، نبیل بھائی خوش نہیں رہتے، اور پھر کیا گارنٹی تھی کہ وہ دوسری شادی کرتے تو بیٹا ہی ہو جاتا۔ دیکھیے، اوپر والے نے آپ کی یہ خوشی بھابھی کے ذریعے ہی پوری کر دی۔ وہ انہیں سمجھاتا ہوا بڑا بڑا لگ رہا تھا۔ وہ تحقیر میں مبتلا ہو گئی۔ بچے نے رونا شروع کیا تو وہ چونک گئی، فوراً اٹھ کے پوتے کو سینے سے لگا لیا۔ مہین باہر کھڑی ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میرے بچے کا بچہ ہے، انہوں نے پیار کرنا شروع کر دیا۔ آ جائیے بھابھی، فائز نے اشارے سے بلایا۔ وہ گرم شال لپیٹتے ہوئے اندر آ گئی۔ رقیہ بیگم نے مہین کو بھی گلے لگا دیا۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا، ندامت میں گھری گویا ہوئی۔ نہیں امی، آپ ایسی بات کر کے شرمندہ مت کریں۔ اس نے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ فائز باقی لوگوں کو ساس بہو کے ملن کی خبر دینے چلا گیا۔ ایک قافلہ شور مچاتا ہوا آ گیا۔ رقیہ بیگم تو خجل سی ہو گئی۔ واہ بھائی واہ، پوتے نے تو دادی کا دل نرم کروا دیا، انصار ملک نے شرارت سے کہا۔ سب ہنستے ہی زوردار کہکا لگایا۔ اس دن نبیل آفس سے جلدی آ گئے تو چچا جان کے پورشن میں آ گئے، کیونکہ بہت دنوں سے وہ کسی سے ملے نہیں تھے۔ چچی جان لڑکی وڑکی دیکھنا شروع کر دی۔ سمینہ بانو چائے بنا کے لے آئی تھی، ٹرے سینٹر ٹیبل پر رکھی تو اچانک ہی نبیل گویا ہوئے۔ کس لیے نبیل بھائی؟ صائم نے ٹی وی کی آواز آہستہ کی۔ اسے بھی تجسس ہوا کہ وہ ایسا کیوں بولے۔ آپ ریشم کی شادی کا نہیں سوچ رہی ہیں کیا؟ ریشم نے کپ واپس ٹرے میں رکھا اور اچھل گیا۔ نبیل، میں تو خود اسے کہہ کر تھک گئی ہوں، یہ سن ہی نہیں رہا۔ اب بس اس کے باپ سے کہوں گی، وہیں اسے کہیں گے تو یہ مانے گا۔ وہ خود خاصی خفا تھے۔ ارے پہلے مجھے بزنس میں سیٹ تو ہونے دیں۔ چچی جان، آپ اس کی پرواہ تو چھوڑیے، لڑکی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نبیل بھائی، بالکل نہیں، مجھے اپنے گھر میں سکون چاہیے، جنگ نہیں۔ ریشم کو پتہ تھا وہ امی کو شہزین کے لیے راضی کر کے ہی چھوڑیں گے، اور وہ یہ نہیں چاہتا۔ تم چپ رہو، جب بڑے بات کر رہے ہوں تو بچے نہیں بولتے، انہوں نے ڈانٹ دیا تو صائم کی ہنسی نکل گئی۔ ریشم نے گھورا تو ہونٹ دانتوں میں داب لیے۔ چچی جان، لڑکی آپ کی دیکھی بھالی ہے۔ امی، میں بالکل راضی نہیں ہوں، یہ جس لڑکی کا نام لیں گے۔ اس نے صاف انکار کیا۔ تم چپ تو رہو۔ ہاں نبیل، تم بتاؤ۔ انہیں بھی اشتیاق ہو گیا کہ آخر ایسی کون سی لڑکی ہے جو ان کی دیکھی بھالی ہے۔ ماہین کی بہن شہزین؟ بالکل نہیں۔ ریشم نے جھٹ نفی کی۔ صائم کو تو چھو ہی لگ گیا، وہ اندر بھاگ لیا۔ لیکن نبیل، وہ شہزین تھوڑے غصے کی تیز ہے، وہ ہچکچائی۔ امی، آپ انکار کر دیں، میں بالکل بھی ایسی بدتمیز لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ چچی جان، وہ غلط رخ پر سوچنے لگی ہے، سمجھتی ہے کہ ساری ساسیں بس یہی ارمان کرتی ہیں کہ ان کے پوتے ہی ہوں۔ نبیل، یہ تو خیر میں بالکل نہیں سوچتی، اب بھابھی کی سوچ پر ہی مجھے افسوس ہوتا ہے۔ مہین بیچاری کا کچھ سکھ نصیب نہ تھا، وہ تعصب سے گویا ہوئی۔ نبیل بھائی، آپ کا مطلب ہے کہ اس سر پھری لڑکی کو سوچوں کو بدلنے کے لیے اپنی زندگی میں شامل کر لوں؟ ریشم غصے کے ساتھ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ یار، شہزین ایسی نہیں ہے، میں جانتا ہوں اسے، اس کا یہ رویہ صرف میری امی کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن میں بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ اس نے سرد موری سے انہیں بتایا۔ شہزین پڑھی لکھی خوبصورت اور سگھڑ لڑکی ہے، مجھے پتہ ہے چچی جان سے اس کی بہت بنے گی۔ ان کے لہجے میں وسوق تھا۔ لیکن مجھ سے نہیں بنے گی، سپاٹ سے انداز میں بولا۔ یار، میں نے شہزین کو ہمیشہ بہن سمجھا اور مجھ سے انکل اور آنٹی کی فکر نہیں دیکھی جاتی۔ اگر شہزین کو الٹی سیدھی سسرال مل گئی نا، وہ تباہ ہو جائے گی۔ یہاں یار، وہ آنکھوں کے سامنے رہے گی، مہین بھی اسے سمجھائے گی۔ تم اطمینان رکھو۔ یعنی ان محترمہ کو سکھ سے رہنے کے لیے میں ہی ملا تھا؟ ریشم، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، تم ایسی روکھی باتیں کرو گے۔ وہ دکھ و افسوس سے کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ جبکہ سمینہ بانو نے تو فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ شہزین نے ان سے کبھی ایسی بدتمیزی اور زبان درازی بھی نہ کی تھی۔ وہ ان سے جب بھی ملی عزت و احترام سے ہی ملی تھی۔ نبیل، تم اطمینان رکھو، شہزین مجھے پسند ہے، میں اس کے ابو سے بات کر لوں، پھر ہم جائیں گے۔ امی امی، ریشم ہراساں ہو گیا۔ چپ رہو، تمہیں کسی طرح تو قابو کرنا ہے، انہوں نے اسے پھر ڈانٹ دیا۔ نبیل بھائی نے ریشم کا رخسار تھپتھپایا۔ وہ بھناتا ہوا کمرے میں چلا گیا، لیکن نبیل اس کی ناراضگی منٹوں میں دور کرنا چاہتا تھا۔ سمینہ بانو نے اسد ملک سے بھی بات کر لی تھی۔ پھر سب کی متفقہ رائے سے ریشم کا پرپوزل شہزین کے لیے پہنچ گیا۔ اس نے سنا تو خوب غصہ کیا، لیکن نبیل ہی دونوں جگہ سے سپورٹ کر رہے تھے، اس لیے سب انہی کی سن رہے تھے۔ پھر ریشم سب کو ہر لحاظ سے اچھا لگا تھا، اس لیے پرپوزل قبول کر لیا گیا۔ مگر شہزین نے سوچ لیا تھا کہ ریشم کا دماغ ضرور ٹھکانے لگائے گی۔ یار، تم اتنے رش کیوں ہو رہے ہو؟ نبیل نے اس کے کمرے میں ہی بات کرنا مناسب سمجھا، کیونکہ ریشم ان سے بات کر ہی نہیں رہا تھا۔
نبیل بھائی آپ جانتے ہیں میرے مزاج کو یوں مجھے لڑائی جھگڑے اور طنز سخت گرا گزرتے ہیں۔ وہ بلو نائٹ سوٹ میں ڈریس میں ناراض سا بیڈ پر نیم دراز تھا۔ اچھا ایمانداری سے بلکہ سچے دل سے بتاؤ تمہیں شہزین پہلی نظر میں پسند نہیں آئی تھی؟ وہ استفسار کرنے لگے کیونکہ اس کا انہیں اندازہ تھا وہ کچھ پسند کرنے لگا ہے۔ میں جھوٹ بالکل نہیں بولوں گا، میں واقعی اسے پسند کرنے لگا ہوں، لیکن اس کی سوچیں جان کر افسوس ہوا تھا۔ یار تو تم بدلو اس کی سوچوں کو، تم اسے محبت سے ہینڈل کرنا، مجھے اندازہ ہے وہ غصہ بہت کرے گی۔ وہ اس کی رضامندی جان کر کچھ شانت ہوئے۔ لیکن مجھے ایسی زندگی نہیں گزارنی، میں چاہتا ہوں وہ میرے ساتھ دل کی امادگی سے زندگی گزارے۔ لہجے میں اس کی ایک حسرت بھی تھی۔ گزارے گی، پہلے تمہیں اسے سیدھا کرنا ہے، چاہے پھر وہ مجھ سے مکمل بدزن ہو جائے۔ وہ تیز لہجے میں چیخا۔ وہ نہیں ہوگی، یہ لڑکیاں نا بیوی بننے کے بعد تھوڑی ڈرپوک ہو جاتی ہے، لیکن میری بات پر عمل کرنا، تھوڑا غصہ کرنا، روب رکھنا، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ صاف انکار کیا۔ پھر وہ تمہیں دبا لے گی۔ عجیب گھامڑ آدمی ہو، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، تم سمجھ نہیں رہے ہو۔ وہ بھی بھنا گئے ہشام کے اکڑنے پر، جو ان کی بات ہی نہیں سمجھ رہا تھا۔ پھر میرے خیال میں تم رہنے دو، یہ پرپوزل واپس لے لیتے ہیں، فائز بھی برا نہیں ہے۔ وہ کین اکھیوں سے دیکھتے ہوئے اٹھے۔ واٹ؟ اتنی آسانی سے کیسے لے لیتے ہیں؟ محترمہ پر میرے نام کی مہر لگ چکی ہے، میرے علاوہ اس سے شادی کوئی نہیں کر سکتا۔ گڈ، نویل مسکرائے، یہی میں چاہتا ہوں۔ روب دھونس رکھو لہجے میں، انداز میں یار، شہزین کی سوچیں بدلنا بہت ضروری ہے۔ بہت اچھی لڑکی، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ بھی خوش رہے۔ انہوں نے ہشام کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر سچے دل سے شہزین کے لیے وعدہ لیا کہ وہ اسے خوش رکھے گا۔ منگنی وغیرہ کا چکر نہ رکھا گیا، ڈائریکٹ شادی کی تاریخ رکھ لی۔ شہزین کی ایک نہ چلی، مگر اسے تو ہشام سے بات کرنا تھی۔ گھر میں اس نے فون بھی کر لیا۔ ہیلو، میں شہزین بات کر رہی ہوں، ہشام ہے؟ جھجکتے ہوئے اس نے پوچھا۔ دوسری جانب مسکان تھی۔ وہ اس کی آواز سن کر اچھل پڑی۔ جی بھائی ہیں۔ وہ ریسیور رکھ کر بلانے چلی گئی۔ ہیلو، کہیے کیسے یاد فرمایا؟ لہجے میں اس کی شوخی تھی۔ شہزین کا دل دھڑک اٹھا۔ دونوں میں آج تک بات بھی تو نہیں ہوئی تھی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے شادی کرنے کی؟ وہ چیخی۔ اب تو ہو گئی ہے، کیوں ہمت پسند نہیں آئی؟ وہ اسے چڑھانے لگا۔ میں آپ کو اب بھی کہہ رہی ہوں اپنا پرپوزل واپس لے لیں، ورنہ میں آپ کا جینا دوبھر کر دوں گی۔ سنیے شہزین صاحبہ، پرپوزل واپس نہیں ہو سکتا، یہ خالص میری امی کی پسند سے گیا ہے، میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے آپ میں۔ ہشام نے جھٹ اس کی طبیعت صاف کرنے کا سوچا۔ شہزین کے دل میں ٹوٹ پھوٹ مچ گئی، چہرہ دھواں دھواں ہو گیا، الفاظ حلق میں اٹکنے لگے۔ وہ تو کچھ اور سوچ رہی تھی۔ آپ کی طرح میں بڑوں سے بدتمیزی نہیں کرتا ہوں، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سے شادی کر لوں تو میں راضی ہو گیا۔ ایسے کیسے راضی ہو گیا جب آپ کی مرضی نہیں ہے؟ تو اسے تو رونا ہی آ گیا کہ ایک انچاہی بیوی بننا پڑ رہا تھا۔ ادھر آپ کی مرضی نہیں، ادھر میری نہیں، اب کیا ہو سکتا ہے جبکہ شادی میں بھی 18 دن باقی ہیں؟ آپ کو حق حاصل ہے انکار کا؟ وہ گھٹی گھٹی انداز میں گویا ہوئی۔ ہشام کو اس لمحے ہنسی بھی آ رہی تھی کیونکہ تیر نشانے پر لگا تھا اور اس نے اس سر پھیری کو سدھارنے کے لیے آج ہی سے ابتدا کر دی تھی۔ بہت انکار کیا، لیکن اپنی ماں کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اس لیے آپ سے بھی کہتا ہوں خاموشی بہتر ہے۔ لیکن میں خاموش نہیں رہوں گی۔ دھڑ سے ریسیور پٹخ دیا۔ نبیل بھائی، آپ نے بہت برا کیا، یہ کم تھا کہ میری شادی اپنے خاندان میں کروا رہے تھے اور اس پر یہ متصاد کہ وہ شخص مجھ سے زبردستی شادی کر رہا ہے، بعد میں تو مجھے گھر سے نکالنے میں منٹ نہیں لگائے گا۔ اگر مہین آپی والا کیس ہو گیا تو؟ وہ بڑبڑائے جا رہی تھی اور روئی بھی جا رہی تھی۔ کس سے کہے وہ اپنا درد، کون سمجھے گا؟ امی اور ابو تو تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ شادی کے بعد اس تیزی سے قریب آئے کہ پتہ ہی نہ چلا۔ شہزین نے پھر کسی سے کچھ نہ کہا بلکہ روتی دھوتی رخصت ہو گئی۔ ریڈ لہنگے، جیولری اور میک اپ میں وہ کوئی ماورائی مخلوق ہی لگ رہی تھی۔ مسلسل آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ نبیل بھائی، مسلسل برسات ہو رہی ہے۔ ہشام سرگوشی میں مخاطب ہوا۔ دیکھ تو رہا ہوں یار، مجھ سے سخت ناراض ہے۔ بتائیے اب ایسی سچویشن میں میں کیا کروں؟ وہ خاصا فکر مند ہو رہا تھا۔ کرنٹ تو ضرور مارے گی، مجھے اندازہ ہے، لیکن آج کے دن رونے دو، کچھ مت کہنا، وہ معنی خیزی سے بولے۔ ہشام سر کھجانے لگا۔ اتنے میں سمینہ بانو سے بلانے چلی آئی تو وہ کھڑا ہو گیا۔ نبیل بھی اپنی 4 سالہ بیٹی روبا کو گود میں اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ ہشام، تم ادھر ہو، چلو کمرے میں۔ جی، وہ جھم گیا۔ برخوردار، تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ اصل ملک بھی ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ وہ گڑبڑاتا ہوا تیزی سے اپنے کمرے میں بھاگا۔ نبیل کا کہکا بلند ہوا۔ آتے ہی دھڑ سے دروازہ بند کیا۔ وہ پھولوں میں بیٹھی اچھل ہی گئی، گھونگھٹ غصے میں آگے تک کر لیا۔ ہشام مسکرانے لگا۔ پورا کمرہ گلاب اور موتیے کے پھولوں سے مہک رہا تھا۔ اپنا نائٹ ڈریس لے کے واش روم میں چلا گیا۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ گنگناتا ہوا باہر نکلا۔ ڈریسنگ ٹیبل سے برش اٹھا کے بالوں میں کرنے لگا۔ بیڈ کے سامنے ہی تو ڈریسنگ ٹیبل تھا۔ آئینے میں وہ سیج پر بیٹھی نظر آ رہی تھی مگر سر اس کا جھکا ہوا تھا۔ وہ برش رکھ کر بیڈ تک آیا۔ شہزین پرے کھسک گئی۔
آج کی رات تو آپ روتے دھوتے گزاریں گی، اس لیے دل بھر کر رو لیں، میری جانب سے کوئی پابندی نہیں۔ وہ شرارت سے گویا ہوا اور اس کے قریب ہی لیٹ گیا۔ وہ بدک کر پیچھے ہوئی۔ ہیشم مبہم سا مسکرایا۔ بات مت کریں مجھ سے، روئی روئی آواز نکلی۔ اوکے، آج تو ہم دونوں بات بھی نہیں کریں گے۔ اس نے شہزین کے ہچکیوں زدہ وجود کو دلچسپی سے دیکھا جو مسلسل سوں سوں کر رہی تھی۔ مجھے پتہ ہے نبیل بھائی نے آپ کو چڑھایا ہے، جب بھی آپ مجھ سے شادی کے لیے رضامند ہوئے۔ اس کے تو آگ لگی ہوئی تھی، لہجہ تک زہر خن تھا۔ کیا کروں، انہیں اپنی سالی صاحبہ کا خیال ہی بہت تھا کہ بیچاری معمولی سی نین نقش کی ہے، کون کرے گا شادی۔ مگر آپ کی زبان بھی ماشاءاللہ کافی دراز ہے، مشکل سے ہی کہیں گزر ہوتی، اس لیے میں نے سوچا کہ اپنے بھائی کے لیے یہ قربانی دے ہی دوں۔ وہ اسے سلگا رہا تھا اور وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ کیا؟ ساری شرم بلائے طاق رکھ کے وہ گھونگھٹ سے اپنا سجا سورا سراپا نکال کر چیخی۔ میک اپ سے سجا سراپا ہشام کے وجود میں ہلچل مچا گیا۔ آپ نے قربانی دی ہے، مجھ پر ترس کھایا ہے؟ کہہ سکتے ہیں۔ ہشام کے چہرے پر اطمینان تھا، مگر اسے شہزین کا کرنا لطف دے رہا تھا۔ میں ابھی پوچھتی ہوں نبیل بھائی سے۔ وہ اٹھی۔ سنیے یہ سچویشن دیکھیے، آپ اتنی رات کو کمرے سے باہر نکل کر تماشا بننا ہے؟ جو کچھ پوچھنا ہے صبح پوچھ لیجیے گا۔ وہ ذرا درست انداز میں بولا۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ اس کمرے میں۔ پشت پھیر کے کھڑی ہو گئی۔ مجبوری ہے، اب تو ساری زندگی ہی رہنا ہے، پھر عادی ہو جاؤ گی، 2-3 بچے ہو جائیں گے۔ کیا بچے؟ اس کی تو ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ جی، بار بار دہرانا مجھے پسند نہیں ہے، میری شرافت ہے کہ میں تمہیں برداشت کروں گا۔ وہ اسے روب و دھونس میں لے کے گویا ہوا، کیونکہ نبیل بھائی کے مشوروں پر جو عمل کرنا تھا، پھر اسے استحقاق بھی حاصل تھا۔ وہ بھناتی اٹھی، ساری جولری اتار کے بیڈ پر پھینکنے لگی۔ غصہ اب کہیں تو نکالنا ہی تھا۔ ہشام اس کی حرکات و سکنات دیکھتا رہا۔ وہ منہ پھلا کے عروسی لباس بدلنے بغیر صوفے پر سکڑ سمٹ کر لیٹ گئی۔ ویسے بیڈ پر بھی آپ سو سکتی ہیں، مجھے آپ پر بالکل بھروسہ نہیں ہے، تڑک کے گویا ہوئی۔ ہشام کو ہنسی آ گئی۔ ابھی تو اس نے تھوڑا ڈرامہ اور کرنا تھا، پھر شہزین کے منہ سے ہی اقرار و محبت کروانا تھا۔ صبح اس کی آنکھ دروازے پر دستک دینے سے کھلی۔ کچھ لمحے تک تو سمجھ میں نہ آیا، مگر جب ذہن مکمل بیدار ہو گیا تو جھٹکے سے اٹھی، بیڈ پر نگاہ ڈالی، خالی تھا۔ مگر اسی لمحے واش روم سے نکھرا ہشام نکلا۔ اس نے بس ایک اچڑتی سی نگاہ اس پر ڈالی۔ دستک متواتر ہو رہی تھی، کم از کم دروازہ تو کھول دیتی۔ فان کلر کے کرتے شلوار میں وہ ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ او آپ ہیں؟ جی میں ہوں، مہین کی شوخ آواز نے اندر بیٹھی شہزین کو چونکا دیا۔ اب ضرور وہ اس سے تفتیش کرے گی۔ جھٹ وہ بھی واش روم میں گھس گئی۔ شہزین اٹھ گئی۔ اس نے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ جی اٹھ گئی ہے، واش روم میں ہے۔ ہشام اسے دیکھ چکا تھا باتھ روم میں جاتے ہوئے۔ اچھا جلدی سے دونوں تیار ہو کے آ جاؤ، سب ناشتے پر انتظار کر رہے ہیں۔ وہ ہدایت دیتی ہوئی چلی گئی۔ ہشام نے دروازہ بند کیا۔ شوق سی دھن بجاتا وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں دیکھتا، تولیے سے بال رگڑ رہا تھا۔ شہزین پھر واش روم سے نکل کر آ گئی۔ عروسی لباس ابھی تک پہنے ہوئے تھی۔ اس نے شہزین پر فہمائشی نگاہ ڈالی۔ تیار ہو کے باہر چلنا ہے؟ مجھے نہیں جانا، تڑک کے بولی۔ اے محترمہ، جو تم سے کہا ہے نا وہ کرو۔ غصہ مجھے بھی آتا ہے، وہ تو بس لحاظ کر رہا ہوں۔ ایک دم میں وہ رش ہو گیا۔ شہزین کو تو رات سے اسی بات پر رونا آ رہا تھا کہ ہشام نے صرف نبیل بھائی کے کہنے پر اس سے شادی کی ہے، ورنہ اسے شہزین سے کوئی دلی لگاؤ نہیں تھا۔ کیوں کر رہے ہیں؟ مت کریں۔ اس نے صوفے سے ہینگر کیا ہوا سوٹ اٹھایا جو رات ہی مہین نے نکال کے رکھا تھا کہ صبح تیار ہو کے یہ پہننا ہے۔ چند دن کے لیے کر رہا ہوں۔ تولیہ اس نے بیڈ پر اچھالی اور پرفیوم اسپرے کرنے لگا۔ شہزین کی اس لمحے شکل رونے ہی والی ہو رہی تھی۔ میرے سامنے آپ کا یہ ڈرامہ نہیں چلے گا۔ زیادہ ڈرامہ کرنا میں پسند نہیں کرتا ہوں، اس لیے اب تو شادی ہو گئی ہے، مجبوری ہے، تمہیں بھی نبھانا ہے، مجھے بھی۔ اس نے شہزین کا بازو پکڑ کے جتایا۔ وہ اسے جوابی گھورنے لگی۔ ہشام اسے چھوڑ کے خود باہر چلا گیا اور وہ جلتی کرتی تیار ہوتی رہی۔ حالانکہ دل تو بہت رو رہا تھا، مگر خود پر کنٹرول کیا۔ کچھ ہی دیر میں مسکان اندر آ گئی اور وہ اس کے ساتھ باہر آ گئے۔ سب کو ہی اس نے سلام کیا۔ مہین اس کا ستا ہوا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ نبیل نے اسے تنگ کیے بنا نہ چھوڑا اور پھر وہ ان سے ناراض ہی رہی۔ نبیل کو ہشام نے دور سے وکٹری کا نشان بنا کے دکھایا۔ کوئی بھی ان دونوں کی اشاروں کنایوں کی گفتگو نہیں سمجھ رہا تھا۔ اس نے خود کو کافی حد تک ایڈجسٹ کر لیا تھا اور قسمت کا لکھا بھی قبول کر لیا تھا۔ ہشام کی خوشنودی کے لیے ہر وہ کام کر رہی تھی جس سے وہ خوش ہو جائے، مگر وہ شہزین سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا۔ وہ اندر ہی اندر آنسو اتار لیتی تھی۔ پھر امی کی نصیحت کہ کبھی بھی میاں کو ناراض کر کے یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کب سے میں آواز دے رہا ہوں، کیا سنائی بھی کم دیتا ہے؟ ہشام نے اسے سوچوں سے اپنی غمگین آواز کے ذریعے باہر نکالا۔ وہ تو ہڑبڑا گئی، ہاتھ سے کپ چھوٹ کے سنک میں جا گرا۔ جی، وہ آواز بھاگتا سے مڑی۔ میرے کپڑے آپ شاید نکالنا بھول گئی ہیں۔ اس نے گلابی کپڑوں میں ملبوس دلکش سی شہزین کو گہری نگاہوں سے دیکھا جو اپنی معصومیت سمیت دل میں اتر گئی تھی۔
وہ میں آ رہی تھی، گھبرا بھی رہی تھی کیونکہ وہ غصہ جو کرنے لگا تھا۔ آئندہ کمرے سے نکلنے سے پہلے میرے کپڑے ریڈی ہونا چاہیے، وہ حکمی انداز میں کہتا۔ اس کے ہاتھ سے ہینگر جھپٹ لیا، وہ کچھ خفیف سی ہو گئی۔ جا کر ناشتہ ریڈی کریں، ملازمہ کے ہاتھ کا ناشتہ میں کبھی نہیں کرتا ہوں، ایک اور ہدایت دیتا وہ واش روم میں چلا گیا۔ اف میرے اللہ، یہ شخص کیا ساری زندگی مجھ پر غصہ ہی کرتا رہے گا؟ اور اگر بعد میں یہ بھی ویسا ہی نکلا تو؟ وہ منفی سوچوں میں الجھتی باہر آ گئی، اس کے لیے جلدی جلدی ناشتہ لگایا۔ اتنے میں وہ آ گیا، مگر انداز سپاٹ ہی تھا۔ ہیشم بیٹا، کچھ دنوں کے لیے ہماری بہو کو لے کے کہیں گھوم پھر آؤ، اسد ملک نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ برابر میں شہزین کھڑی تھی۔ ابو اپنا نیا بزنس جوائن کیا ہے، اس لیے فرصت نہیں ہے، وہ ناشتے میں مصروف ہنوز بولا، مگر جتایا شہزین کو ہی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر بھی بیٹا کچھ تو ٹائم نکالو۔ قدر توقف کے بعد وہ پھر گویا ہوئے۔ کوشش کروں گا، اس نے سعادت مندی سے سر جھکا دیا۔ بھابھی آپ نے پراٹھے پکائے ہیں؟ سائم پراٹھے دیکھ کر خوش ہو گیا۔ تم نے رات کہا تھا اس لیے میں نے پکا لیے۔ وہ مسکرائی، سب کی ہی پسند کا خیال رکھتی تھی۔ کتنی اچھی ہو تسی بھابھی، وہ مسخرے پن سے گویا ہوا۔ ہیشم اسی وقت اٹھا، شہزین اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھنے لگی، جو اپنا بیگ لاؤنج سے لینے چلا گیا تھا جہاں وہ رکھ آیا تھا۔ آپ نے ناشتہ نہیں کیا پورا؟ وہ سمجھی کہ اسے سائم کو اہمیت دینا ناگوار گزرا ہے۔ سب کا خیال رہتا ہے، ایک میاں تمہیں یاد نہیں رہتا؟ طنز کا تیر اچھالا۔ وہ میں تو رکھتی ہوں، اس کے تو ہاتھ پاؤں پھول گیا اس کے طنز پر۔ سوچیے کس طرح کا خیال کہہ رہا ہوں۔ معنی خیزی سے نگاہ اٹھائی، مگر شہزین کے خاک بھی پلے نہ پڑا۔ وہ خالی خالی نظروں سے اسے جاتا دیکھتی رہی تھی۔ کہاں پھنسا دیا مجھے آپ نے اور نبیل بھائی نے، اتنا سخت بندہ میرے حوالے کر دیا، سیدھی طرح بات ہی نہیں کرتا۔ آنکھوں میں نمی لیے وہ کچن میں چلی گئی، چھپ چھپ کے ہی آنسو بہا لیتی تھی۔ حالانکہ یہاں سبھی اچھے تھے، ساس سسر دونوں ہی کتنا خیال رکھتے تھے، مسکان اور سائم دونوں ہی اس کے گھر ویدا ہو گئے تھے، سب کی پسند کا خیال بھی رکھتی تھی، ہر طرح سے دل لگا لیا تھا، حتیٰ کہ اس بندے تک سے جس سے زندگی بھر کا ناتا تھا، مگر وہ شاید قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ نبیل بھائی، آپ نے میرے ساتھ بہت بری دشمنی نکالی ہے۔ اس دن تو وہ نبیل سے لڑنے ہی چلی آئی تاکہ دل کی بھڑاس تو نکال سکے۔ شہزین شکر کرو، اتنا اچھا شخص تمہارا جیون ساتھی ہے، مہین نے اسے ڈانٹا۔ آپ ہی اچھا ہوگا، وہ آپ کے لیے، میرے لیے تو وہ آگ بنے رہتے ہیں۔ 2 ماہ ہو گئے ہیں کسی دن جو انہوں نے مجھ سے سیدھے منہ بات کی ہو۔ وہ باقاعدہ رونے لگی۔ نبیل مسکراہٹ ضبط کیے اسے دیکھ رہے تھے، جو آنچل سے ناک تو کبھی آنکھیں رگڑ رہی تھی۔ تم بھی ضرور اسے تڑ جواب دے رہی ہوگی۔ میری ایسی مجال کا میرا دم ہی نہ نکال دے وہ، اس نے آنسو پونچھے۔ ہیں اپنا ہیشم ایسا تھا تو نہیں؟ نبیل حیرانگی ظاہر کرنے لگے۔ بند کریں یہ اپنا انجان بننا، مجھے پتہ ہے آپ نے جان بوجھ کر مجھے ایسے بندے کو سونپا جو شروع سے ہی ایسے تھے۔ تم ہیشم کو غلط مت سمجھو، مہین نے حمایت کی۔ کیسے نہ سمجھو، زبردستی آپ نے انہیں شادی کے لیے راضی کیا، کیوں ان کی پسند کردہ کسی خوبصورت لڑکی سے شادی نہ کر دی؟ وہ چیخی۔ شہزین اس وقت تمہارا دماغ بہت گرم ہے، میری بات سنو، اگر ہیشم غصہ کرتا ہے تو تم نرم لہجے میں پیار سے بات کرو، مہین نے سمجھایا۔ پیار سے؟ ارے انہیں تو پیار کی تعریف تک پتہ نہ ہوگی، اس نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ یار کیا زیادہ ہی روب رکھا ہوا ہے، نبیل نے اسے مخاطب کیا جو کہیں جانے کے لیے گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ کیوں کہیے، آپ کی سالی صاحبہ لائن پر نہیں آ گئی؟ وہ ایگنیشن میں چابی گھمانے ہی والا تھا۔ یار وہ شکایت کر رہی تھی تمہاری۔ اچھا شکایت میری؟ بھابھی سے کی ہوگی؟ وہ مبہم سا مسکرایا۔ اسے جانے کی بھی جلدی تھی کیونکہ کہیں ڈنر پر جانا تھا۔ ابھی تو تم جاؤ، بعد میں بات ہوگی۔ وہ ڈور چھوڑ کے کھڑے ہوئے، ہیشم ہاتھ ہلاتا اور انہیں خدا حافظ کہتا ہوا چلا گیا۔ رات کو اس کی واپسی 12 بجے کے بعد ہوئی۔ سیدھا کمرے میں آیا۔ شہزین کی آنکھ لگ گئی تھی مگر دھڑ سے کمرے کا دروازہ بند ہوا تو وہ ہڑبڑا کے اٹھ گئی، وسو خیز آنکھیں نیند سے بوجھل۔ وہ بمشکل کھول کر اٹھی۔ کاٹن کا پنک پرنٹڈ سوٹ ملگجا سا ہو گیا تھا۔ ہیشم نے کوٹ اتار کے بیڈ پر ڈال دیا، جو اس نے جھٹ سے اٹھا لیا۔ رسٹ واچ، اپنا والیٹ اور موبائل بیڈ پر ہی ڈالا۔ وہ ایک ایک چیز اٹھا کے جگہ پر رکھتی رہی جب تک وہ واش روم سے اپنا بلو نائٹ ڈریس سیبتن کر کے آ گیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اونگ رہی تھی۔ آپ پر میں ظلم کرنے لگا ہوں، میری شکایتیں ہو رہی ہیں۔ ایک سلگتی نگاہ ڈالی تو شہزین جذبت سی ہو گئی۔ میں نے شکایتیں؟ وہ کچھ سمجھی نہیں۔ میرے سامنے پوز کرنے کی کوشش مت کرو، اگر نہیں رہنا میرے ساتھ تو جا سکتی ہو، رکھائی اور ترش روی سے بولتا وہ بیڈ پر لیٹا۔ شہزین کو تو ایسا لگا کہ آسمان اس پر گر گیا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں محترمہ، میں بالکل ٹھیک سمجھ رہا ہوں۔ اس نے بازو پکڑ کے اپنے پہلو میں گرا لیا۔ شہزین تو حواس باختہ ہو گئی۔ ایسی اچانک افتاد پر دل کی دھک دھک بڑھ گئی۔ جی وہ میں تو بس، میرے خیال میں اب بس ہی کرو، ٹھیک ہے؟ تمہیں نہیں پسند تو کون سا میں تمہیں پسند کرتا ہوں، گزارا تو کرنا ہی ہے، کیوں نہ؟ کیونکہ اس طرح تو زندگی نہیں گزر سکتی نا۔ ریشم نے ایک شرارت کر ہی ڈالی۔ اس کے کانوں کی لوئی تک سرخ ہو گئی۔ وہ کیسا بے باک ہو رہا تھا، آنکھوں میں بھی اس کے سرمستی تھی۔ شہزین کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ اٹھ کے جانے ہی والی تھی کہ ریشم نے اسار تنگ کر دیا۔
اب تو اس نے سہم کی آنکھیں بند کر لی۔ پلیز، اگر آپ کو میں پسند نہیں ہوں تو آپ زبردستی میرے ساتھ زندگی نہ گزاریے۔ دل پر تو اس کی قیامت ہی ڈھہ گئی۔ ہیثم روز بروز اس پر طنز کے تیر اچھالتا ہی رہتا تھا۔ میرے ماں باپ نے تو باندھ دیا ہے نا، میں ان کی حکم عدولی نہیں کر سکتا، اس لیے میں ساری زندگی تمہارے ساتھ رہنے کو تیار ہوں۔ یہ تو مجبوری ہوئی، سمجھوتا ہوا نا۔ وہ تنک گئی۔ تم جو بھی نام دے لو، اب بیوی بن گئی ہو، اس لیے بیوی سے میں اپنے حقوق وصول کر سکتا ہوں۔ شہزین اس مردانہ وجاہت والے شخص کے آگے بے بس تھی، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ اسے وارفتگی سے دیکھ رہا تھا۔ کتنے دنوں بعد وہ بے تکلفی کی دیوار خود ہی گرا کے اس کے قریب ہوا تھا۔ مجھے یہ زبردستی کا سودا منظور نہیں۔ وہ احتجاج کرنا چاہتی تھی مگر اس کی ایک نہ چلی۔ تم کچھ بھی کہو، کیونکہ تم بعد میں میری یہ بھی شکایت کر سکتی ہو کہ تم نے تمہارے حق سے محروم رکھا۔ پھر شہزین میں تو حیا سے نظریں ملانے کی تاب ہی نہ رہی تھی۔ صبح وہ اٹھنے سے پہلے ہی اٹھ گئی، غسل سے فارغ ہوئی، یلو کاٹن کے پلین سوٹ میں گیلے بالوں کو برش کر رہی تھی۔ وہ ہیثم کے اٹھنے سے پہلے ہی کمرے سے نکلنا چاہتی تھی، تیر کی تیزی سے باہر نکلی اور کچن میں آ کے ناشتہ وغیرہ تیار کیا۔ کافی دن سے اس کی طبیعت بوجھل بوجھل تھی، کوئی بھی چیز کھاتی الٹی ہو جاتی، وہ عجیب جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیوں ہو رہی ہے۔ امی سے اس نے ذکر کر دیا۔ ارے میں تو خود تمہیں نوٹ کر رہی تھی۔ وہ معنی خیزی سے مسکرائی اور اس کا چیک اپ کروانے قریبی کلینک لے گئی۔ اسے جو خبر ملی وہ سن کر تو سماعتوں پر یقین نہ آیا، لگ دگ سی رہ گئی، دل پر گھبراہٹ ہو گئی۔ وہ نئی زندگی کو تخلیق کر رہی ہے۔ گھر آ کے تو وہ کمرے میں ہی بند ہو گئی۔ رات کو ہیثم آیا تو امی نے ایک خوشخبری اسے دی۔ اسے تو ایسا لگا کہ حفت اقلیم ہاتھ آ گیا۔ فتح مندی سے مسکراتا اندر آ گیا۔ وہ کروٹ لیے لیٹی تھی۔ تھینکس، اتنی اچھی خوشخبری کا اوپر والے کا احسان ہے۔ ہمایونی خیز سی شرارت سے اس کی پشت دیکھنے لگا۔ وہ سرت سے اٹھی، غصہ آسمان کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ سخت ناراض ہے۔ مجھے پہلی بیٹی چاہیے، اس نے اچانک ہی دھماکہ کر دیا۔ جی؟ وہ تو حیرت زدہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ ہیثم خاصا سنجیدہ بھی لگا۔ گلے سے ٹائی نکال کے شہزین پر ہی اچھالی۔ وہ تو تنک گئی۔ ہاں، یہی ڈر تھا مجھے، آپ کو بیٹی چاہیے، ادھر آپ ہی کی ساس صاحبہ کو بیٹا چاہیے تھا۔ آخر آپ مردوں نے ہم لڑکیوں کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ بیوی ہو، میں نے ایک خواہش ظاہر کی ہے۔ لہجے میں اس کے اطمینان تھا۔ یہ سب جیسے میرے ہی اختیار میں ہے نا؟ وہ بھڑک اٹھی۔ میں نے تم سے جو کہا ہے نا اسے یاد رکھو۔ وہ کپڑے وارڈروب سے نکال کے واش روم میں چلا گیا۔ شہزین نے تو فکر مندی سے لب ہی کاٹنے شروع کر دیے۔ یاد رکھیے گا، آپ کی خواہش میں سرے سے پوری ہی نہیں ہونے دوں گی۔ ایک ہی پل میں اس نے فیصلہ کر ڈالا۔ کیوں، کیا کرو گی؟ وہ مسکرایا۔ یہ بچہ اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ کیا؟ وہ سناٹے میں آ گیا۔ وہ انکار کے کمرے سے نکل گئے۔ ارے یہ تو الٹا ہو گیا، بے وقوف لڑکی کیا بول گئی ہے؟ ہیثم سوچتا ہوا باہر آیا۔ وہ کچن میں ہی ملی، شاید اس کے لیے کھانا گرم کر رہی تھی۔ سنا اگر کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کی نا تو بہت برا ہوگا۔ وہ وارننگ دینے لگا۔ اس کے ہاتھ سے گلاس چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ کیوں، تکلیف ہوئی نا سن کے؟ مجھ سے زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کھانا کمرے میں لے آنا۔ حکم صادر کر کے یہ جا اور وہ جا ہو گیا، لیکن شہزین کو بھی ضد سوار ہو گئی تھی۔ ٹرے میں اس کے لیے کھانا لے گئی۔ وہ بستر پر بیٹھ گیا مگر اسی وقت اسے چکر سا محسوس ہوا۔ فوراً بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ ہیثم نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ آپ کو اس سے کیا، مروں یا جیوں، اپنی غرض کی وجہ سے میری فکر ہو گئی ہے نا؟ اس نے ہیثم کے ہاتھ جھٹک دیے۔ وہ خفیف سا ہو گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اس سے بدگمان ہو رہی ہے مگر خاموش رہا۔ تم آرام کر لو۔ لہجہ کچھ نرم کر لیا۔ شکریہ، رحم کرنے کا۔ پھنکارتی ہوئی صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ عجیب گھبراہٹ سی ہو رہی ہے۔ ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئی۔ یہ فکر جو سوار ہو گئی تھی کہ ہیثم کو بیٹی چاہیے، اگر وہ نہ ہوئی تو وہ کیا اسے چھوڑ دے گا؟ ایک تو مجھے پسند نہیں کرتے، مجھ پر ترس کھا کے نبیل بھائی کے کہنے پر قربانی دی ہے، اور مستضاد یہ بھی سب بھی ہو گیا۔ وہ مسلسل بڑبڑائے جا رہی تھی۔ کیا تھا، کہہ دیتے ایک دن بھی کہ شہزین میں تمہیں چاہنے لگا ہوں۔ شہزین ہنوز صوفے پر سکری سمٹی بیٹھی تھی جبکہ ہیثم نے ٹی وی آن کیا ہوا تھا۔ ہیثم اکثر انگلش چینلز ہی دیکھتا تھا۔ وہ کاؤچ پر دراز ہو گیا۔ دماغ کا فطور نکلا یا نہیں؟ وہ پوچھنے لگا۔ آپ مجھ پر زیادہ حکم نہیں چلا سکتے، میں اپنی کروں گی۔ یہ بچہ دنیا میں نہیں آئے گا، وہ تیز لہجے میں دو ٹوک انداز میں بولی۔ کیوں نہیں آئے گا؟ ہیثم بھی غصے میں آ گیا۔ کیونکہ آپ کی جو فرمائش ہے وہ میں پوری نہیں کر سکتی ہوں۔ دیکھو، اگر تم مجھ سے سمجھوتا کر لو تو یہ تمہارے لیے ہی فائدہ مند ہے۔ یکدم ہیثم کے ذہن نے کچھ تخلیق کیا تاکہ اسے مات دے سکے۔ تم ویسے بھی مجھے پسند نہیں کرتی ہو اور نہ ہی میں ایسا کرتا ہوں، تو میرا بچہ مجھے دے کے یہاں سے چلی جانا۔ اس نے کنکھیوں سے شہزین کے چہرے کی بدلتی کیفیت دیکھی جو وحشت زدہ سی لگی۔ کیا مطلب ہے؟ اس نے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ دیکھو، میں اپنے ماں باپ کا دل نہیں دکھا سکتا، انہیں میرا بچہ دیکھنے کی آرزو ہے، اس لیے محض میں تم سے اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، ورنہ مجھے تم سے کوئی ایسی محبت نہیں ہو گئی ہے۔ ویسے بھی میں نے یہ نبیل بھائی کی وجہ سے قربانی دی ہے۔
آپ یہ اس سے تو بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ایک پل میں ہشام نے کیسا فیصلہ کر ڈالا، اتنی جلدی اپنی زندگی سے بے دخل کر ڈالا۔ وہ اس کے لیے اہمیت نہیں رکھتی، جو کچھ ہے یہ آنے والا بچہ ہے۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا تھا۔ آج سے میں تمہیں اپنے کاموں کے لیے مجبور نہیں کروں گا، کیونکہ تم اب یہاں صرف چند ماہ کی مہمان ہو۔ وہ اسے اچھی طرح جتا رہا تھا، مگر شہزین کے دل و دماغ دونوں سن ہو رہے تھے۔ سینے پر ہاتھ رکھ کے وہ لب کاٹنے لگی۔ ہیشم نے ایک بار بھی اس پر غلط نگاہ نہ ڈالی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا جا رہا تھا اور شہزین کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ دن دبے پاؤں گزر رہے تھے، لیکن ہر گزرتا دن اور لمحہ شہزین کی بے چینی بڑھا رہا تھا۔ ہشام اس سے سرد مہری برتے ہوئے اسے مخاطب نہ کرتا تھا۔ اس کے دل پر تو آرے چل جاتے تھے، کمرے میں آتے ہی اجنبی بن جاتا تھا، اور وہ ہشام کی بے رخی کو کسی سے بھی نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ دلوں میں دوریاں بھی اس کی وجہ سے ہی آئی تھی۔ شروع سے ہشام کو اس نے غلط سمجھا تھا، اب جب کہ وہ تخلیق کے مراحل سے گزر رہی تھی، صرف اس کی خاطر وہ اس سے منہ موڑے ہوئے تھا۔ اس کی ذمہ دار بھی تو وہی تھی۔ ذرا سی ضد اور غصے کی وجہ سے وہ کتنا غلط قدم اٹھانے جا رہی تھی۔ اگر بروقت ہشام اسے نہ روکتا تو وہ نقصان ہی کر لیتی۔ بیٹا تم وقت پر کھانا کھا لیا کرو، سمینہ بیگم نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، جو ہر وقت اس کے کھانے پینے اور آرام کا خیال رکھتی تھی، کسی بھی کام کو ہاتھ لگانے نہیں دے رہی تھی۔ کچھ وجود ہی اسے ہلنے جلنے نہیں دیتا تھا۔ جی میں نے کھا لیا ہے، وہ مغموم سی بولی۔ شہزین اگر طبیعت گھبرا رہی ہے تو تم کچھ دن اپنی امی کے پاس چلی جاؤ، ہشام تو مصروف ہوتا ہے، سائم کے ساتھ چلی جاؤ۔ انہیں اپنی بہو سے بہت پیار تھا، کیونکہ وہ سب کا ہی تو خیال رکھتی تھی، ان سے ہمیشہ ادب سے پیش آتی تھی۔ جب وہ میں ان سے پوچھ لوں، وہ خود بھی جانا نہیں چاہ رہی تھی۔ ارے تم اس کے چکر میں مت پڑو، وہ تو کبھی جانے نہیں دے گا، باپ بن رہا ہے نا، تو چاہتا ہے کہ بیوی کو ہر وقت سامنے ہی رکھو۔ انہوں نے مسکرا کے اس کا چہرہ دیکھا، وہ حیا سے سمٹ کے رہ گئے۔ پھر تمہاری ڈلیوری کے بعد بھی قریب ہے، دن بھی قریب ہے، بعد میں شاید دیر سے ہی جانا ہو۔ بعد میں تو آپ کا بیٹا ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئے گا، وہ سوچ کے رہ گئے۔ حالانکہ جب سے نیا احساس ہوا تھا وہ بھی ماں کے عہدے پر فائز ہو رہی ہے، کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ اس بچے سے محبت سی ہونے لگی تھی جسے وہ بیچ رہی تھی، کتنی غلط حرکت کرنے جا رہی تھی، اسے ہی قتل کرنے دیتی۔ جاؤ بیٹا تیاری کرو، ہشام کچھ نہیں کہے گا، میں سنبھال لوں گی۔ انہوں نے تھپکی دے کے اطمینان دلایا۔ وہ ان کے حکم کے مطابق جانے کی تیاری کرنے لگی۔ پھر شام میں سائم آیا تو وہ اسے چھوڑ آیا تھا۔ کتنے دن بعد وہ میکے کی دہلیز پر آئی تھی۔ امی اور ابو بہت خوش تھے۔ فراز تو بہن کے آتے ہی اس کے لیے کبھی آئس کریم تو کبھی کچھ اور جو اسے پسند ہو لا رہا تھا۔ مہی نے بھی ایک چکر لگا لیا تھا، مگر اس نے اب اسے بتانے سے بھی خود کو باز رکھا تھا، کیونکہ وہ بھی قصوروار اسے ہی گردانے گی۔ یہاں آنے کے بعد اس کا دل نہیں لگ رہا تھا، اسے 15 دن سے زیادہ ہو گئے تھے۔ ہشام نے نہ فون کر کے اور نہ ہی آ کے اس کی خبر لی تھی۔ وہ اور بھی غم زدہ ہو گئی تھی، جو اسے بھلا چکا تھا۔ سائم اور مسکان اکثر شام میں آ جاتے تھے، امی اور ابو کا فون آ جاتا تھا، لیکن اگر خیال نہیں تھا تو اسے جو اس کے تن من دھن کا مالک تھا۔ تمہاری ہشام سے لڑائی تو نہیں ہوگی جو اس نے ایک بار بھی چکر نہیں لگایا؟ امی کو اب فکر ہوئی تو اس نے استفسار کرنے لگی۔ جی وہ بزنس کے سلسلے میں اسلام آباد گئے ہوئے ہیں۔ اس نے بروقت عذر بھی تراش لیا۔ لیکن امی کی جیسے تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن تمہاری ڈلیوری اب کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، اسے تمہیں لے جانا چاہیے تھا۔ امی اگر میں آپ کو بری لگ رہی ہوں تو میں خود چلی جاتی ہوں۔ اسے ایک دم ہی اپنی کم مائگی کا احساس ہونے لگا، آنکھوں میں نمی آ گئی۔ زیادہ الٹا چلنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو یوں ہی پوچھ رہی ہوں کہ داماد صاحب آئے کیوں نہیں؟ وہ اسے تفتیشی نگاہوں سے دیکھنے لگی، جو وہ اسے ویسے ہی چپ سی لگی تھی۔ آپ خود پوچھ لیں۔ وہ اندر کمرے میں چلی گئی۔ ضرور تم نے زبان درازی کی ہوگی، شہزین میں پہلے بھی سمجھا چکی ہوں، یہ زبان اس سسرال میں لڑکی کو رسوا کرتی اور نیچا بھی کراتی ہے۔ وہ اس کی ضدی اور غسیلی طبیعت سے واقف تھی، اس لیے اس پر برہم ہو رہی تھی۔ آپ کیا سمجھتی میں ہی لڑاکا ہوں؟ آپ کے داماد صاحب بھی کم نہیں ہیں، نکلے نا وہ بھی روایتی مردوں کی طرح۔ وہ پھوٹ کے رو دی۔ کیا کہا اس نے؟ وہ پریشان ہوگی۔ کچھ نہیں کہا، وہ بتانا بھی نہیں چاہ رہی تھی۔ امی نے اس کی طبیعت کی وجہ سے زیادہ پوچھنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ وہ پوری رات روتی رہی تھی، مگر پھر درمیانی رات میں اس کی طبیعت خراب ہوئی تو ابو اور امی گھبرا گئے۔ ابو نے ہشام کے موبائل پر فون کر دیا تھا، بروقت اسے ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ سب گھر والے کچھ گھنٹوں میں ہسپتال کے کوریڈور میں جمع تھے۔ شہزین زندگی و موت کے درمیان تھی، کیس خاصا پیچیدہ ہو گیا تھا۔ ہشام اضطرابی کیفیت میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ یار اطمینان رکھو، نبیل بھائی اس کے دل کی حالت سمجھ رہا تھا، جو مسلسل ماتھے کو پکڑ رہا تھا، کبھی مٹھیاں بھینچ رہا تھا۔ نبیل بھائی میں اسے بہت چاہتا ہوں، اگر وہ کوئی برا خیال دل میں مت لاؤ۔ نبیل بھائی نے اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی۔ دیکھو ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں۔ وہ لیبر روم کی طرف جانے لگے۔ مجھے نہیں چاہیے بچہ، بس وہ چاہیے، وہ تو پتھر ہی ہو گیا،
वो बुफर ही गया। इतने दिन से वो उससे बेरुखी बरत रहा था, लेकिन दिल तो उसका भी बेचैन था। उसकी मासूमियत और सादगी की वजह से ही तो वो उसे चाहने लगा था। बरसों अमेरिका में गुजारे, लेकिन ऐसा मशरकी हुस्न और अदा तो उसने कहीं नहीं देखी थी। प्लीज़ आपको साइन करने होंगे। एक लेडी डॉक्टर ने पेपर उसके आगे किया। वो तो बौखला ही गया। नबील ने उसके शाने पर तसल्ली का हाथ रखा, मरे मरे हाथों से कलम पकड़ा और साइन कर दिया। उसे ऐसा लगा कि ज़िंदगी उससे दूर जा रही हो। हिशम, खुद को कंट्रोल में रखो। महीन भी रो रही थी। समीना बेगम और शहजीन की अम्मी तो तस्बीह पढ़ रही थी। जब इतने ढेर सारे हाथ किसी की ज़िंदगी की दुआएं मांग रहे हो तो ऊपर वाला उन हाथों को खाली नहीं रखता, इन्हीं मुरादों में डाल देता है। और वहीं हुआ, दुआएं मुस्तजाब हुई थी। शहजीन ने 2 प्यारे प्यारे गुड़िया और गुड्डे को जन्म दिया था। सभी खुश थे। हिशम पर शादी मर्ग तारी हो गया था। सुबह तक उसे रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। शहजीन ने दोनों बच्चों को देखा तो दीवाना वार उन्हें प्यार कर डाला। वो उनसे जुदा होने का तस्वुर भी नहीं कर सकती। सिर्फ उनकी खातिर वो अपनी सारी कोताहियों की माफ़ी हिशम से मांग लेगी। उसके पास समीना बेगम और महीन रुकी थी। हिशम अभी तक उससे मिलने नहीं आया था। उससे रहा नहीं गया तो महीन से पूछ लिया, आप भी उन बच्चों के वालिद मोहतरम नहीं आए? उसका लहजा शोक हो गया था। सुबह से 2 चक्कर लगा चुका है। तुम सो रही थी, शायद बाहर है। चची जान बुलाने गई है। उसने सारे बिखरे हुए सामान को तरतीब से रखा। महीन, आ जाओ, फाइज़ आया हमें लेने। जब तक हिशम रुक जाएगा। समीना बेगम के साथ हिशम भी अंदर दाखिल हुआ। शहजी ने फ़ौरन उसे देखा जो उसे ही देख रहा था। अम्मी, आप आराम से आइएगा। हिशम ने बास्केट उठा के बहन को पकड़ाई। दोनों मुस्कुराती हुई चली गई थी। अब कमरे में सिर्फ 4 नफूस थे, दोनों मासूम बच्चे और 2 उन मासूमों के मालिक। हिशम ने उसके पहलू में लेटे रूही के गालों जैसे अपने बच्चों को प्यार किया, मगर शहजीन से अब भी बात न की। ये तो मेरे लिए तुमने आसानी कर दी, 2-2 एक साथ, क्या तुम्हें पता था? वो पूछने लगा। शहजीन झीम गई। वो उसके सराहने ही तो खड़ा था। बगौर हिशम की आंखों में देखा जो मुस्कुरा भी रहा था। मुझे माफ़ी मिल सकती है? वो शर्मिंदगी से बोली। क्यों, माफ़ी क्यों चाहिए? तुम तो ये सब चाहती ही ना थी। उसने नन्ही गुड़िया को गोद में लेकर प्यार किया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। महज मैं गुस्से की वजह से ये सब कर रही थी, वो मुनमुनाए। हिशम ने तीखी नज़रों से देखा। गुस्से की वजह बताना पसंद करेंगी आप? आपके ख्यालात क्या थे? ज़रूरी है सारे मर्द खुद गर्ज हो? पता है, कल रात तुम ज़िंदगी और मौत के दरमियान थी। मुझे इस बच्चे का नहीं, तुम्हारा ख्याल था कि तुम सही सलामत बच जाओ। पहली नज़र में ही तुम मेरे दिल में उतर गई थी। वो इंकशाफ कर रहा था और वो हैरत और इम्तिसाद की तस्वीर बनी सब सुन रही थी। फिर वो क्या था, समझौते की बात? तुम तो थी अकल से पैदल। कैसे बर्दाश्त कर लेता तुम मेरे बच्चे को कत्ल कर दो? महज गुस्से की वजह से, इसलिए थोड़ा ड्रामा किया। पता था बच्चा देखकर खुद ही पिघल जाओगी। वो मुस्कुरा के बोला। शहजीन ने नदामत से मुंह घुमा लिया। चलो आज से दोस्ती कर लो, क्योंकि इतने प्यारे तुमने तोहफे दिए, वो भी एक साथ दो। तुम्हें पता था ये साथ आने वाले हैं? वो शहजीन पर झुका। उसने शर्मा के नफ़ी में सर हिलाया, क्योंकि रिपोर्ट वगैरह तो वो पढ़ती ही ना थी, ना कभी डॉक्टर्स की बातों पर ध्यान दिया था। वो 2 जिंदगियों को परवान चढ़ा रही है। नहीं, शर्माई शर्माई आवाज़ निकली, लेकिन अम्मी को पता था और मुझे भी। मज़ीद उसकी हैरानगी में इजाफा किया। क्या? उसे हैरानगी का एक और झटका लगा। जी, आप तो हर वक्त गम की तस्वीर बनी रहती थी, लेकिन तुम्हारी खबर मुझे थी। अच्छा बस, अब मज़ीद मुझे शर्मिंदा ना करें। उसने नन्ही परी के रुखसार छुए। चलो अब शर्मिंदा नहीं, प्यार करूँगा। वो आगे बढ़ाई ताकि शहजीन ने चेहरा छुपा लिया। शेम का फलक शगाफ कहका पड़ा था। दोनों दिलों की आज बदगुमानी दूर हो गई थी। शहजीन को सब कुछ एकदम अच्छा लगने लगा था। तो ये था ये छोटा सा मिनी नॉवलेट। होपफुली कि आप लोगों को पसंद आया होगा। थोड़ी ड्रामाई सिचुएशन थी, खिचड़ी पका दी। मतलब ये भी वो होता है ना फास्ट फूड, ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, जल्दी जल्दी ये कर लिया। तो ये ऐसा ही नॉवल था, तो ज़्यादा इस पर गौर मत कीजिएगा, बस गो थ्रू कर दीजिएगा इसको। बाकी ठीक है, मिलते हैं किसी और नॉवल में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।